میں صحن میں ہی ادھر سے ادھر چکر کاٹتی ابا کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں، آج ہی ابا نے گھر آنے میں اتنی دیری کیوں کر دی ہے؟ پہلے تو کبھی وہ اتنا دیر سے نہیں آئے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، سکینہ، تجھے اچھے سے پتہ ہے آج سردار کے گھر میں تقریب تھی، وہاں اتنے سارے مہمان ہوں گے، اسی وجہ سے کوئی کام نکل آیا ہوگا۔ کیا پتہ سردار نے ہی تیرے ابا کو کسی ضروری کام سے روک رکھا ہو۔ میں نے اماں کی بات سنی تو کہا، اسی لیے تو میں تیرے سے کہہ رہی تھی کہ مجھے ابا کے ساتھ جانے دے، مگر تو کب میری کوئی بات مانتی ہے؟ ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، اگر کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں یہ کہہ کر جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ اب تو کدھر چلی؟ میں کمرے سے چادر اوڑھ کر آئی اور کہا کہ میں سردار کی حویلی جا رہی ہوں، دیکھنے کہ ابا کہاں رہ گئے۔ اب ایسے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا، ہمیں ہی نکل کر ابا کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اماں کو میرا یوں اکیلے جانا کسی طور بھی گوارا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، تھوڑی دیر صبر کر لے، کیا پتا تیرے ابا کو واقعی کوئی کام آ گیا ہو، ایسے کیسے تو اب اتنی دور حویلی جائے گی؟ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا تھا، مگر کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہمارا کوئی بھائی تو تھا نہیں جس کو میں اپنے ساتھ حفاظت کے لیے لے کر جاتی، جو بھی کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ اماں نے مجھے بہت آوازیں دیں، مگر میں ابا کو لے کر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ باہر ہر طرف سناٹا تھا، سارا گاؤں اس وقت اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہا تھا۔ سردار کی حویلی ہمارے گھر سے بہت دور تھی، اس لیے مجھے جلدی سے جانا تھا۔ میں وہاں پر ایک شارٹ کٹ راستے سے جانے لگی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ رات کا وقت ہے اور پھر ایسے وقت میں جنگل سے گزرنا کسی صورت میرے لیے محفوظ نہیں تھا۔ میرے ساتھ اگر کوئی اور ہوتا تو میں چلی جاتی، مگر ایسے اکیلے جنگل والے راستے سے جانا مجھے کچھ مناسب نہیں لگا، لہٰذا لمبے راستے سے جانے لگی تھی کہ میری نظر ہمارے گھر کے ساتھ بنے بھینسوں کے باڑے پر پڑی۔ اس کا دروازہ کھلا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابا تو وہ کھلا چھوڑ کر کبھی نہیں جاتے تھے، اس سے ان کی بھینسیں باہر جا سکتی تھیں۔ یہ آخر کس نے کھولا؟ اس پر تو تالا بھی لگا ہوتا تھا۔ مجھے ڈر لگا کہ ادھر کوئی چور تو نہیں آ گیا تھا۔ میں آہستہ سے قدم اٹھاتی اس باڑے کی طرف گئی۔ وہاں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس ایک ہلکا سا بلب لگا تھا جس کی روشنی میں میں نے ساری بھینسوں کو گنا۔ ابا کی 10 بھینسیں کھڑی دیکھ کر مجھے تسلی ہوئی۔ میں سمجھی کہ شاید ابا سے ہی آج تالا لگانا بھول گیا ہوگا۔ وہاں کا دروازہ بند کر کے میں جانے لگی تھی کہ میری نظر وہاں کھڑے ایک گھوڑے پر پڑی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس خوبصورت سفید گھوڑے کو دیکھے گئی۔ یہ یہاں کیسے آ گیا تھا؟ میں نے آج سے پہلے اتنا حسین گھوڑا نہیں دیکھا تھا۔ ابا نے تو کبھی کوئی گھوڑا نہیں خریدا تھا، حالانکہ میں کتنی مرتبہ ان سے کہہ چکی تھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے گھڑ سواری کا شوق تھا۔ مگر ابا کہتے کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے لیے گھوڑا لے کر دوں، ہمارا 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو جائے، یہی بڑی بات ہے۔ میں ابا کی بات پر خاموش ہو گئی تھی اور اپنا ارمان دل میں ہی دبا لیا تھا۔ آج اپنے سامنے اتنا حسین گھوڑا دیکھ کر میری تو جیسے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی اور اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ وہ ایک دم سے میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے غور کیا تو اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور وہ خود بھی آگ کی مانند دہک رہا تھا۔ مجھے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگا، ایسا لگ رہا تھا وہ کسی تکلیف میں تھا۔ شاید یہ باڑے کا کھلا دروازہ دیکھ کر ادھر گھس آیا تھا۔ میں نے اس کا پورا معائنہ کیا تو اس کی ٹانگیں زخمی دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو گیا۔ نہ جانے کس سنگ دل نے اس کو اتنی بے دردی سے مارا تھا کہ اس کی ٹانگوں سے اتنا خون بہنے لگا تھا۔ میں نے جلدی سے قریب پڑے کپڑے کو پھاڑ کر اس گھوڑے کا زخم صاف کیا اور اس کی زخمی ٹانگوں پر باندھ دیا تھا۔ میں نے غور کیا تو وہ گھوڑا کافی خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے میری پٹی کرنے کے دوران ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی۔ حالانکہ زخمی جانور تو تکلیف کی وجہ سے بہت بے چین ہوتا ہے، مگر وہ تو بس ایک ٹک مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا، جو کہ کافی عجیب بات لگی۔ مگر اس وقت مجھے ابا کو دیکھنے جانا تھا، اس لیے میں جلدی سے وہ باڑا بند کرتی باہر نکلی۔ میں نے تالا اچھے سے لگا دیا تھا تاکہ کوئی جانور باہر نہ چلا جائے۔ پھر میں سردار کی حویلی کی طرف بھاگی۔ ابھی راستے میں ہی تھی کہ ابا کو ایک سڑک کنارے بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس گئی اور پوچھا، ابا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، چکر آ رہے تھے۔ میں نے ابا کو ایسے گھبراہٹ کا شکار دیکھ کر پوچھا کہ ابا
کیا حویلی میں کچھ ہوا تھا؟ آج وہاں سے آنے میں آپ کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ میری بات سن کر ان کے چہرے پر اچانک سے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں ان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ مجھے کہنے لگے، مجھے گھر لے چل۔ انہوں نے آگے سے میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے سے کچھ چھپا رہے تھے، مگر کیا؟ آخر اس حویلی میں ایسا کیا ہوا تھا جو ابا کی یہ حالت ہو گئی تھی؟ ابا تو مجھے کچھ بتا بھی نہیں رہے تھے۔ میں نے دوبارہ بھی نہیں پوچھا، کیونکہ مجھے اچھے سے پتا تھا کہ وہ کسی صورت نہیں بتانے والے۔ میں ابا کو سہارا دیتی گھر لے آئی۔ میری اماں اور چھوٹی بہن نے جب ابا کو ایسے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے ابا کو کمرے میں بٹھایا اور مجھے کہا کہ جا جلدی اپنے ابا کے لیے یخنی بنا کر لا اور کچھ کھانے کے لیے بھی۔ مگر ابا نے ان کو منع کر دیا تھا کہ ان کا کچھ بھی کھانے کو من نہیں۔ مجھے اب پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور وہاں کچھ تو ایسا ہوا تھا جو ابا ہم سب سے چھپا رہے تھے۔ ابا کی ایسی حالت تو کبھی نہیں ہوئی تھی، وہ تو آتے ہی کھانا مانگتے تھے۔ مجھے ابا کی زرد رنگت دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ نہ جانے ایسا کون سا راز تھا جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ پھر ابا کچھ دیر کے بعد سو گئے۔ مجھے ان کا جسم بخار سے تپتا محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے ان کو دوائی تو دے دی تھی، مگر کچھ تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے ان کا پورا وجود اضطراب کا شکار تھا۔ میں اس پوری رات سو نہیں سکی تھی، بستر پر کروٹ لیتی رہی۔ صبح کے قریب جا کر میری آنکھ کھلی، اماں کی چیخو پکار کی وجہ سے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھی اور اماں ابا کے کمرے کی طرف گئی تو اماں روتے ہوئے ابا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آنکھیں بند کیے پرسکون لیٹے ہوئے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان کو ہلایا تو ساکت رہ گئی، کیونکہ ان کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا، ایسے جیسے ان میں کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ میرا حال تو ایسا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ابا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ان کی رات میں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مگر ایسے اچانک سے ہم پر یہ قیامت ٹوٹ پڑے گی، ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ میرے ابا ٹھیک ٹھاک ہو کر کیسے انتقال کر گئے۔ ابھی کل تک تو وہ حویلی جانے سے پہلے صحت مند تھے، ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں تھی۔ کل رات کو ہی میں نے ان کو بس کسی بات پر گھبرایا ہوا دیکھا تھا، مگر میرے پوچھنے پر بھی جب انہوں نے کچھ نہ کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد میرے ابا کبھی دوبارہ کام پر نہیں جا سکیں گے۔ ابا کے جانے کے بعد ہم ماں بیٹیاں بالکل تنہا ہو گئی تھیں۔ ہمارے گھر کا سائبان ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے اب سے ساری ذمہ داری میرے اوپر آ چکی تھی، کیونکہ اماں تو بیمار رہتی تھی، وہ کسی صورت گھر سے باہر نکل کر کام کاج نہیں کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے ہی ابا کے کام کو آگے لے کر چلنا تھا، کیونکہ مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا۔ ہم نے اپنا پیٹ پالنے کی خاطر کام دھندا کرنا ہی تھا، اور یہی دنیا کا دستور بھی ہے۔ میرا نام سکینہ ہے، میں اپنے اماں ابا کی پہلی اولاد ہوں۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھ میں شروع سے ہی احساس ذمہ داری موجود تھی۔ قدرتی طور پر میں ایک حساس بچی تھی۔ میرے ابا دودھ بیچنے کا کام کرتے تھے، وہ گھر گھر دودھ فروخت کرتے۔ ان کی 10 بھینسیں تھیں جن کا وہ خوب خیال کرتے، کیونکہ وہی ہماری روزی روٹی کا ذریعہ تھی۔ ہم 2 بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی وغیرہ نہیں تھا جو ابا کی کام میں مدد کرتا، اس لیے میں ابا کے ساتھ باڑے میں جاتی اور ان کا پورا ساتھ دیتی۔ ابا کو خاندان والوں نے بہت کہا کہ تو دوسری شادی کر لے، یہ عورت تو تجھے ایک بیٹے تک کا سکھ نہ دے سکی، بس 2 بیٹیوں کا بوجھ تیرے سر پر ڈال دیا ہے، اب تو اپنا کام دیکھے گا یا پھر اپنی بیٹیوں کے جہیز تیار کرے گا۔ ابا ان رشتہ داروں کی باتیں سن کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ اماں میری چھوٹی بہن سارا کے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ کچھ جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے کسی بچے کو جنم نہیں دے سکتی تھی۔ ابا کو بھی بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ گاؤں میں تو بیٹا ہونا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جس آدمی کے یہاں بیٹیاں ہوں تو وہ سر جھکا کر چلتا تھا۔ ایسے مرد کے لیے شرمندگی کی بات ہوتی جہاں پر بیٹی پیدا ہو۔ اماں ہر وقت روتی رہتی تھی، کیونکہ ان کو یہی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ابا سچ میں ہی دوسری شادی کر نہ لیں۔ دوسری شادی کا خوف کسی بھی عورت کے لیے صدمے سے کم نہیں ہوتا۔ سوتن کا ذکر سن کر ہی ایک عورت کا دل دہل جاتا ہے۔ گاؤں میں تو دوسری شادی کرنا ایک عام بات سمجھی جاتی تھی، مگر مردوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ عورت پر کیا گزرتی ہے۔ وہ تو اپنے شوہر کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے۔
اگر شوہر بیٹے کے لیے دوسری شادی کر لے تو پہلی بیوی پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ لوگوں کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتا کہ بیٹا ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سب کسی انسان کی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ اولاد تو رب کی عطا ہوتی ہے، وہ جس کو چاہے بیٹا دے اور جسے چاہے بیٹی دے۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، اور جس گھر میں بیٹی ہو اللہ اس کا رزق اس کے ساتھ بھیجتا ہے، وہ اپنے نصیب کا کھاتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، وہ ایک نہ ایک دن باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ والدین کا اصل ساتھ تو بیٹیاں ہی دیتی ہیں۔ بیٹے تو شادی کے بعد اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، بیٹیاں دوسرے گھر جا کر بھی اپنے والدین کی اتنی ہی فکر کرتی ہیں۔ ابا کا رویہ ہمارے ساتھ بس روکھا روکھا سا ہی ہوتا تھا، وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ کھل کر پیار نہیں کرتے تھے۔ میرے ایک چچا تھے جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہی رہتے تھے، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا۔ ابا اس کو بالکل اپنے بیٹے جیسا پیار دیتے تھے۔ ابا بلال کو اپنا بیٹا مانتے تھے اور اس پر جان نچھاور کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی دوسری شادی تو نہیں کی، مگر ان کے رویے سے صاف لگتا تھا کہ ان کو بیٹا نہ ہونے کا شدید دکھ تھا۔ میں ان کا ہر کام میں ساتھ دیتی تھی، بھینسوں سے دودھ بھی نکال کر دیتی تاکہ ان کو ایک بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو، مگر آج تک کبھی ابا نے مجھے شاباشی نہیں دی۔ مجھے اس بات کا ہمیشہ سے بہت دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں بھی تو ایک انسان تھی۔ اپنے ابا کے پیار پر میرا اور سارا کا بھی حق تھا، مگر آج تک ہم اس پیار سے محروم رہے۔ ابا اماں کو بس برائے نام خرچہ دے دیتے تھے، جس کو اماں پھونک پھونک کر خرچ کرتی تھی۔ آج تک کبھی ہم نے اپنی کسی خواہش کو پورا نہیں کیا تھا، کیونکہ 2 وقت کی روٹی ہی اس خرچے سے بمشکل پوری ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ابا کماتے نہیں تھے، ابا کی جتنی بھی کمائی ہوتی وہ بلال کے نخرے اٹھانے پر لگا دیتے تھے۔ وہ اس کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز لاتے تھے۔ آج تک انہوں نے کبھی ہم سے نہ پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ وہ تو ہم سے کام کے علاوہ بات تک نہیں کرتے تھے۔ میں اماں سے کہتی تھی کہ اماں، کیا ہم اتنے برے ہیں؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جو ابا ہم سے کبھی پیار سے بات نہیں کرتے؟ اماں یہی کہتی کہ میری بچی تو ایسے نہ سوچ، بس ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کر کہ اللہ تجھے رزق دیتا ہے، تو عزت سے باپ کی چھت کے نیچے رہ رہی ہے۔ اگر تو ایسا سوچے گی تو کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر میں چپ ہو جاتی، پھر اس کے بعد سے میں نے گلہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیتی، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی چیز میرے نصیب میں ہوئی تو وہ خود میرے پاس آ جائے گی۔ مجھے ہمیشہ سے گھوڑے کی سواری کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہاں پر تو ہر دوسرے گھر میں موجود ہوتا تھا، کیونکہ ہمارا گاؤں ایک بہت ہی دور دراز کے علاقے میں تھا۔ لوگ سفر کے لیے تانگے پر سوار ہوتے تھے۔ یہاں پر ہر کوئی ہی کافی غریب تھا۔ میرے چچا کھیتوں میں کام کرتے تھے، مگر انہوں نے آج تک کبھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ ان کی ہم لوگوں سے نہیں لگتی تھی، بس ابا ہی اپنے بھتیجے کی محبت میں وہاں چلے جاتے تھے۔ وہ بھی اس لیے ابا سے ملتے تھے کیونکہ ابا ان کے لیے تحفے لے کر جاتے تھے۔ ہم ماں بیٹیاں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، کیونکہ اماں نے ہمیں صبر سے کام لینے کا کہا تھا۔ ابا روزانہ سردار کی حویلی میں بھی دودھ لے کر جاتے تھے، جو کہ ہمارے گاؤں سے کافی دور تھی، مگر وہ ابا کو مناسب قیمت دیتا تھا اس دودھ کی۔ میں ابا کو کہتی تھی کہ آپ اکیلے اتنی دور نہ جایا کریں، میں بھی آپ کے ساتھ چلی جایا کروں گی، مگر ابا مجھے غصے سے جھڑک کر کہتے کہ چپ کر کے گھر بیٹھی رہ، لڑکی ہے تو لڑکی بن کر رہ، وہاں جانے کی ہمت بھی کی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تیری۔ ابا نے مجھے وہاں جانے پر بہت بری طرح گھرکا تھا، اسی وجہ سے میں نے دوبارہ وہاں جانے کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ ابا نے آخر کار بیٹی ہونے کا تانا مجھے دے ہی دیا تھا، مگر میں نے اس دفعہ بھی صبر کا گھونٹ پی لیا۔ ابا سردار کے گھر صبح سویرے جاتے اور دوپہر کو واپس آتے تھے۔ سردار کی حویلی میں ہر اتوار کو تقریب رکھی جاتی تھی، جس کے لیے وہ ابا سے 10 کلو دودھ منگواتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی کہ وہ ایسا کیا کرتا تھا ہر اتوار کو، مگر ابا کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ تو بس دودھ دے کر گھر آ جاتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ اتوار کی رات اس کے کچھ خاص مہمان اس کی حویلی آتے تھے۔ مجھے یہ جاننے کا بہت تجسس ہوتا، مگر مجبوری تھی۔ ابا نے سختی سے دھمکی دے رکھی تھی کہ وہاں کسی حال میں نہیں جانا۔ پھر ایک دن ابا اتوار کے دن سردار کی حویلی دودھ لے کر گئے، مگر رات گئے تک واپس نہ آئے۔ میں ان کو ڈھونڈنے گھر سے باہر نکلی تو باڑے میں ایک خوبصورت سفید گھوڑے کو دیکھا۔ میں اس کو وہاں دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔
مگر پھر اس کو زخموں سے چور دیکھ کر اس کی مرہم پٹی کی اور ابا کی تلاش میں نکل پڑی۔ ابا راستے میں سڑک کنارے بیٹھے تھے۔ میں ان کو لے کر گھر آ گئی تھی، مگر اگلی صبح ہم پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا رات کو سونے کے بعد دوبارہ نہیں جاگے۔ وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ابدی سفر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اماں تو یہ صدمہ برداشت نہ کرتی بستر سے لگ گئی تھی۔ وہ پہلے بھی بیمار رہتی تھی، اب تو جیسے صدیوں کی مریضہ لگتی تھی۔ پہلے 3 دن تو سوگ میں گزر گئے، مگر پھر میں نے ہی ہمت کی اور ابا کے کام کو آگے بڑھانے کا سوچا۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے کچھ نہ ہوتا، الٹا ہمارا ہی نقصان ہونا تھا، کیونکہ چچا کا بیٹا بلال ابا کی بھینسوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ اپنی منمانی کر سکتا تھا۔ آخر ابا نے اپنی زندگی میں اس کو بیٹے کا رتبہ جو دیا ہوا تھا، مگر مجھے یہ سب کسی طور برداشت نہیں تھا۔ ابا کی ہر چیز پر صرف ہمارا حق تھا۔ میں باڑے میں جانے لگی تو بلال نے مجھے کہا، ارے اب تم یہاں کیوں آ رہی ہو؟ میں ہوں نا، یہاں کا انتظام میں سنبھالوں گا۔ میں نے اس کی بات سنی تو سختی سے اسے بولا کہ میں اپنے ابا کی بیٹی ہوں، اس لیے یہ سارا کام کرنا میرا فرض ہے۔ تم جا کر اپنے ابا کا ہاتھ بٹاؤ اور دوبارہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری بات سن کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، مگر مجھے اچھے سے پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ چچا اور ان کا خاندان انتہائی لالچی تھا، پیسے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میں بھینسوں سے دودھ نکال کر گھر گھر بیچنے لگی تھی، مگر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ دودھ کا بھاری برتن اٹھا کر گھر گھر پھرنا ایک جان جوخم والا کام تھا، جو کہ میرے جیسی کمزور اور دھان پانسی لڑکی کے لیے کرنا کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا، مگر مجھے یہ سب ہر صورت کرنا ہی تھا، ورنہ ابا کا سالوں پرانا کاروبار تباہ ہو جاتا۔ مجھے سب سے بڑی پریشانی بلال کی طرف سے تھی، جو لوگوں کو میرے خلاف ورغلانے لگ گیا تھا کہ میں صحیح دودھ نہیں بیچتی، اس میں ملاوٹ کرتی ہوں۔ اس کی جھوٹی باتوں میں آ کر لوگ اس پر یقین کرنے لگ گئے تھے، اور اسی وجہ سے علاقے میں کوئی میرے سے دودھ نہیں لیتا تھا۔ مجھے دور دراز کے علاقوں میں جانا پڑتا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ میں اب تک سردار کی حویلی نہیں گئی تھی، کیونکہ ابا کی بات مجھے اب تک یاد تھی۔ وہ مجھے منع کرتے تھے، مگر اب میں وہاں جانے پر مجبور ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتوار کا دن تھا اور سورج کی پہلی کرنیں ابھی پوری طرح بکھرنے بھی نہیں پائی تھیں کہ میں نے اپنا دودھ کا بھرا ہوا برتن اٹھایا اور سردار کی حویلی کی طرف چل پڑی۔ ہر قدم کے ساتھ میرے دل میں ایک انجانا سا وسوسہ گھر کر رہا تھا۔ یہ میری زندگی میں پہلا موقع تھا کہ میں کسی بڑے آدمی کی حویلی میں دودھ بیچنے جا رہی تھی۔ جب میں حویلی کے دروازے کے قریب پہنچی تو اپنے سامنے کھڑی اس عظیم الشان عمارت کو دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ میں نے اپنے گاؤں میں کبھی ایسی وسیع اور خوبصورت عمارت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حویلی یوں لگ رہی تھی جیسے کسی بادشاہ کا محل ہو۔ اونچے اونچے ستون، سنہرے دروازے اور رنگین شیشے کی کھڑکیاں، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ میں نے ایک نظر چاروں طرف ڈالی تو ہر چیز اتنی نفاست سے سجی ہوئی نظر آئی کہ جیسے کسی بڑے شہر کا کوئی حصہ ہو۔ میرے گاؤں میں تو اکثر لوگ کچی اینٹوں کے بنے گھروں میں رہتے ہیں، اور یہاں یہ محل جیسی عمارت تھی جس میں شاید سینکڑوں کمرے تھے۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ شاید میں یہاں کچھ زیادہ ہی چھوٹی اور معمولی ہوں، لیکن روزگار کا سوال تھا اور میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور حویلی کے باہر کھڑے چوکیدار سے کہا، میں دودھ لے کر آئی ہوں بیچنے کے لیے۔ چوکیدار نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ اس کی نظر میں شاید میرے لیے ایک عجیب سی بیزاری تھی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ ایسی عام سی لڑکی سردار کی حویلی کے قریب کیسے آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اندر چلا گیا۔ میں بے چینی سے کھڑی سوچتی رہی کہ اگر یہ لوگ مجھے اندر بلا لیتے تو میں کیا کروں گی۔ میں نے ہمیشہ اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ لڑکیوں کو بہت احتیاط سے چلنا چاہیے، اور ایسے مواقع پر تو اور بھی زیادہ۔ کسی غیر جگہ پر، وہ بھی ایسی عظیم الشان حویلی کے اندر قدم رکھنے کا تصور ہی میرے لیے مشکل تھا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ چوکیدار واپس آیا اور بولا، سردار تمہیں اندر بلاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ باہر ہی کھڑے ہو کر دودھ بیچ دوں گی اور واپس چلی جاؤں گی، مگر اب سردار کے بلانے پر اندر جانا پڑ رہا تھا اور میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ بے شک اللہ بہترین محافظ ہے،
اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، مگر میرے دل میں ہچکچاہٹ تھی۔ میں نے اپنے والدین سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ لڑکی کی عزت سب سے قیمتی چیز ہے اور ہمیں اسے ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ میری سوچوں کا سلسلہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سردار جیسے امیر لوگوں کے بارے میں تو بہت سی باتیں سن رکھی تھیں کہ ان کی نظر میں ہم جیسے غریبوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک ہماری عزت اور ہماری اہمیت کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میرے ذہن میں بار بار یہ خیال آتا کہ سردار کی نظر میں شاید میری حیثیت کسی معمولی چیز سے زیادہ نہ ہو، اس کے لیے تو میں محض ایک دودھ بیچنے والی لڑکی ہوں۔ یہ امیر لوگ تو ہر چیز کو اپنے پیسے کے زور پر خرید لیتے ہیں اور ہمیں اپنی طاقت سے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میرے پاس اس وقت اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے تھر تھراتے قدموں کے ساتھ حویلی کے اندر چل پڑی۔ راستے میں میرے ذہن میں کئی خیالات چکر کاٹ رہے تھے۔ کیا سردار واقعی مجھے بلانا چاہتا ہے یا یہ کوئی اور وجہ ہے؟ میں نے اپنے قدموں کو روکا نہیں، مگر دل کی دھڑکنیں ہر قدم کے ساتھ تیز ہو رہی تھیں۔ میں جب اندر قدم رکھتی تو حیرانی اور انجانے خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ اس عظیم الشان حویلی کا بڑا ہال میرے سامنے پھیلا ہوا تھا، جس کی وسعت کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو میری طرح زندگی بھر چھوٹے گھروں اور تنگ گلیوں میں رہا ہو۔ ہال کی دیواروں پر بیش قیمت قالین اور مصوری کے نادر نمونے آویزاں تھے۔ میں نے ایک ایک چیز کو حیرت سے دیکھا، جیسے کسی دوسرے جہان میں آ گئی ہوں۔ بڑے بڑے فانوس چھت سے لٹک رہے تھے، جن کی روشنی نے پورے کمرے کو ایک سنہری رنگ میں نہلا رکھا تھا۔ میری آنکھیں ہر طرف پھیلی ہوئی اس عیش و عشرت کو دیکھتے دیکھتے جیسے تھکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میں نے اپنا دودھ کا بھرا ہوا برتن احتیاط سے زمین پر رکھ دیا اور ہاتھوں کو اپنی چادر کے کناروں پر مضبوطی سے جکڑ لیا، جیسے وہ چادر مجھے کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے کافی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو چادر سے اس طرح ڈھانپ رکھا تھا کہ بس آنکھیں اور ماتھا نظر آ رہا تھا، مگر پھر بھی میرے دل میں انجانا خوف گھر کر رہا تھا۔ میرے جیسے لوگوں کی تو یہاں حویلیوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی اور یہاں کے لوگ ہماری موجودگی کو شاید ناپسند ہی کریں، مگر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ میں یہاں محض اپنی محنت سے کمائی کرنے آئی ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کوئی ارادہ نہیں۔ ابھی میں وہیں کھڑی اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک بھاری گونجدار آواز میرے کانوں میں آئی، جیسے کسی نے زور سے میرا نام پکارا ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک درمیانی عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی اور چہرے پر ایک ایسا روب تھا کہ میں بے اختیار اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ اس نے قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جس کی جھلک دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ عام آدمی نہیں بلکہ کوئی بڑا شخص ہے۔ اس کی پگڑی پر ایک سنہری کنگن لگا ہوا تھا، جو شاید اس کی اعلیٰ حیثیت کی نشانی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ارے لڑکی، تم کھڑی کیوں ہو یہاں؟ آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر ساتھ ہی ایک ایسا حکم بھی تھا جسے رد کرنے کی ہمت شاید ہی کوئی کر سکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میری پوری کہانی جان گیا ہو۔ اس کی نظریں گہری اور چبھنے والی تھیں اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور جھجک پیدا ہو گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، نہیں سردار جی، میری کیا اوقات کہ میں یہاں بیٹھوں؟ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے اپنے گرد اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹ لیا اور سر کو جھکا لیا، جیسے کسی حفاظت کی چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسے امیر اور با اثر لوگوں کے سامنے بات کرتے وقت اپنی جگہ پہچاننی چاہیے۔ ان کے نزدیک ہم جیسے لوگ محض خادموں کی طرح ہوتے ہیں، اور میں اپنے والدین کی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے احترام سے کھڑی رہی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچتی ہوئی حویلی تک آئی تھی کہ آج کا دن کچھ اور ہی طرح کا ہوگا، پر یہاں تو بات ہی کچھ اور نکل آئی تھی۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ بس دودھ بیچ کر جلدی سے گھر لوٹ جاؤں گی، مگر جب سردار نے اچانک مجھ سے میرے باپ کا ذکر کیا تو میرے قدم تھم سے گئے۔ اس نے کہا، تم اسی آدمی کی بیٹی ہو نا جو ہر اتوار کو یہاں دودھ لے کر آیا کرتا تھا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سنجیدگی اور بھاری پن تھا کہ میں نے بے ساختہ اسبات میں سر ہلا دیا، جیسے میرے پاس اس کی بات کا کوئی اور جواب ہی نہ ہو۔ میری ہاں سن کر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، مجھے افسوس ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔
میں حیران تھی کہ اس آدمی کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ میرے والد کی موت کی خبر ابھی تو بس محلے کے چند لوگوں تک پہنچی تھی، اور پھر یہ حویلی تو گاؤں سے بھی اتنی دور ہے، یہاں کسی کو کیا پتا کہ ہم پر کیسا وقت آ گیا ہے۔ میرے والد کی موت پر تو شاید لوگ زیادہ غور بھی نہ کریں، مگر اس آدمی کو معلوم تھا۔ میرے دل میں سوالات کا ایک ہجوم اٹھنے لگا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے دودھ کا برتن اس کے حوالے کر دیا۔ جب اس نے میرے ہاتھ میں پیسے تھمائے تو میرا دل چاہا کہ بس ان پیسوں کو لے کر جلدی سے یہاں سے نکل جاؤں۔ میری نظریں دروازے کی طرف تھیں، مگر اس نے مجھے روک کر کہا، لڑکی، یہ کام تمہارے لیے مشکل ہوتا ہوگا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کوئی اور کام دے سکتا ہوں جو تمہیں بار بار یہاں آنے کی زحمت سے بھی بچا لے۔ اس کی بات میں ایک پیشکش بھی تھی اور ایک طرح کا حق جتانے کا احساس بھی۔ میں نے اس کی بات کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا، نہیں سردار جی، میرے لیے یہی ٹھیک ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میرے دل میں یہ سوچ بھی آنے لگی کہ ان لوگوں کے کسی کام کو قبول کر کے کہیں میں مزید مشکلات میں نہ پڑ جاؤں۔ میں تو بس ایک سیدھی سادی سی لڑکی ہوں جو اپنی عزت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ میری ماں نے مجھے ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ امیر لوگوں کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ کبھی نہیں جانتے کہ دوسروں کی عزت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ میرے دل میں بے چینی بڑھ رہی تھی اور میں وہاں سے نکلنے کو بے تاب تھی، پر اس سردار کی نظروں میں ایک عجیب سی گھورتی ہوئی چمک تھی، جیسے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہو۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا اور آنکھوں میں گاڑھا سرما لگایا ہوا تھا، جس سے اس کی آنکھیں مزید گہری اور پراسرار لگ رہی تھیں۔ اس کا پورا وجود ایک ایسی مخلوق کی طرح محسوس ہوا جو اپنے سامنے والوں کے راز بھانپ لیتا ہو۔ مجھے اس کی نظروں سے ایک نامعلوم سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے میں کسی جال میں پھنسنے والی ہوں۔ پیسے لے کر جب میں حویلی سے باہر نکلی تو میرے دل میں ہلکی سی کپ کپاہٹ تھی۔ میرے قدم تیز ہو چکے تھے، جیسے وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے بھاگنا چاہتی تھی۔ پیچھے مڑ کر بھی دیکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے مجھے یہ احساس ہوا کہ جس بات کو میں نے محض ایک سودا سمجھا تھا، شاید وہ بات اتنی سادہ تھی نہیں۔ میں جب وہاں پہنچی تو باڑے میں ویرانی سی چھائی ہوئی تھی، لیکن وہ گھوڑا جسے میں ایک ہفتے سے دیکھ بھال کر رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی ہلکا سا سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی اور اداسی تھی، جیسے کہ اس کے وجود میں کوئی نہ سمجھ آنے والا درد چھپا ہو۔ میں نے اس کی پٹی کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہلکے سے تھپ تھپایا۔ دل میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ گھوڑا آخر کہاں سے آیا اور یہ کس کا ہے، لیکن ابھی اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اتنے میں پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں نے مڑ کر دیکھا تو بلال وہاں آ کھڑا ہوا تھا، اپنی مخصوص طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس نے ایک نظر گھوڑے پر ڈالی اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ اتنا قیمتی گھوڑا تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کی شان دیکھ کر لگتا ہے جیسے یہ کسی رئیس کا ہو۔ اس کے لہجے میں حقارت تھی اور اس کی نظریں کچھ ایسی تھیں جیسے وہ ہر بات کو میرے خلاف ایک ہتھیار بنا لینا چاہتا ہو۔ میں خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہی، کیونکہ مجھے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دینا تھا اور شاید میں جواب دینا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میری خاموشی نے اس کے اندر کا زہر اور بھی زیادہ باہر نکال دیا۔ وہ میری خاموشی پر ہنسا اور کہنے لگا، لگتا ہے تیرے کسی عاشق نے تجھے یہ تحفے میں دیا ہے، ورنہ تم جیسے لوگ ایسی شاندار نسل کا گھوڑا خریدنے کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی بات میرے دل کو تلوار کی طرح چیر گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ بلال ہمیشہ سے میرے بارے میں بری سوچ رکھتا ہے، لیکن آج تو اس نے حد پار کر دی تھی۔ میں نے غصے سے اسے گھورا اور کہا، اپنی بکواس بند کرو، ہر کسی کو اپنے جیسا گھٹیا سمجھا ہوا ہے کیا؟ میری آواز میں تلخی تھی اور میرے چہرے پر جتنی حقارت میں اس کے لیے ظاہر کر سکتی تھی میں نے کر دی، لیکن بلال کو میری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک ہنکارا بھرتے ہوئے کہنے لگا، جانتا ہوں میں تمہارے ڈرامے، لوگوں کے آگے شرافت کا ڈھونگ رچا کر اپنے خاندان کا نام خراب کر رہی ہو، اور وہ تمہارا باپ جس نے تمہیں ہمیشہ منہ نہ لگایا، اس کے بعد تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو تم نے یہ گھوڑا خریدا؟ کیا آسمان سے اترے ہیں یہ پیسے؟ اس کے الفاظ میں جو تیزاب بھرا تھا اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی ہر بات میں میرے کردار پر سوال، میری محنت کا انکار اور میرے وجود کو بے وقت کر دینے کی کوشش چھپی تھی۔ میں نے دل مضبوط کیا، اس کی طرف دیکھا
اور کہا، بلال، اگر تمہیں میرے بارے میں کوئی بات پسند نہیں تو اپنی حد میں رہو اور میرے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ گھوڑا کیسے آیا، کہاں سے آیا، یہ میرا معاملہ ہے، تمہارا نہیں۔ میں یہاں اپنی عزت کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوں۔ مگر بلال ہنسی اڑا کر کہنے لگا، ہو عزت، اور تمہارے جیسی لڑکی، 2 ٹکے کی لڑکی جسے اس کا اپنا باپ منہ نہیں لگاتا تھا، اور اب ہمارے سامنے آ کر پارسائی کے دعوے کر رہی ہے۔ سب دیکھ رہا ہوں میں، تمہارے جھوٹ اور ڈرامے میرے سامنے نہیں چلیں گے۔ بلال کی باتیں میرے کانوں میں زہر گھول رہی تھیں، اور میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا کہ اس کے سامنے اپنا آپ کمزور ظاہر نہ کروں۔ میرے لیے یہ گھوڑا تو محض ایک جانور تھا جس کی دیکھ بھال میں دل سے کر رہی تھی، مگر بلال نے اسے میرے خلاف ایک ہتھیار بنا دیا تھا، جیسے وہ میری ہر محنت، ہر جذبے کو توڑ دینا چاہتا ہو۔ آس پڑوس کے لوگ گزرتے ہوئے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ مجھے علاقے میں بدنام کر سکے، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہم سکھ سے رہیں۔ میں نے اس سے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہر کوئی اس کی باتیں سن چکا تھا۔ ہمارے گاؤں میں تو کسی ایک کو اگر کوئی بات پتہ چلتی تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی تھی۔ میں بلال کے جانے کے بعد روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ آخر میری قسمت میں یہ سب کیوں لکھا گیا تھا؟ جب سے پیدا ہوئی تھی لوگوں کے تانے ہی سننے کو ملے تھے کہ لڑکی ہے، اس کو گھر بیٹھ کر گھرداری سیکھنی چاہیے۔ کل کو دوسرے گھر جائے گی تو لوگ سگھر لڑکی چاہتے ہیں جس کو گھر کے کام آتے ہوں۔ ہر کوئی مجھے کہتا کہ تو خود کو لڑکا نہ سمجھ، مگر میں یہی کہتی کہ اگر اللہ نے ہمیں بھائی نہیں دیا تو کیا ہوا، میں اپنے ابا کا بیٹا بن کر دکھاؤں گی۔ لیکن یہ معاشرہ کسی صورت انسان کو چین سے جینے نہیں دیتا۔ ہر کوئی ہم سے ایسے بات کرتا تھا جیسے ہم ان کا کھاتے ہوں۔ اب جب سے ابا گئے تھے تو ہر کوئی ہی ہم پر شیر ہونے کی کوشش کرتا۔ اماں تو بیمار تھیں، ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی، اور میری چھوٹی بہن سارا چھوٹی تھی، وہ گھر کے کام کرتی تھی، مگر میں اس کو باہر جانے نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ اس کو بھی اپنی طنز بھری باتوں کا نشانہ بنائے۔ وہ مجھے بہت پیاری تھی، میں اس کو کسی مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں خود پر تو ہر بات برداشت کر سکتی تھی، لیکن سارا پر نہیں۔ بلال کی گندی نظروں سے تو میں واقف ہی تھی، مگر میرا سخت رویہ دیکھ کر اس کی جرت نہیں ہوتی تھی میرے نزدیک آنے کی۔ مگر میری چھوٹی بہن سارا معصوم تھی، وہ تو گھر سے زیادہ باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ میں اس گھٹیا بلال کا سایہ بھی اپنی بہن پر پڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں ابھی ادھر بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ آسمان پر کالے بادل چھانے لگے تھے، تیز ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ اچانک سے موسم کیسے بدل گیا۔ میں نے بھینسوں کو باڑے میں ہی بنے ایک چھپر کے نیچے باندھ دیا تھا۔ ابھی میں گھوڑے کی بھی رسی پکڑ کر اس کو سائے میں لا رہی تھی کہ وہ زور سے میرے ہاتھ سے رسی چھڑوا کر باڑے سے باہر بھاگا۔ میں ایک دم سے بوکھلا گئی کہ یہ اچانک سے کہاں جا رہا تھا۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اس کے عقب میں بھاگی۔ وہ کافی تیزی سے جنگل والے راستے کی طرف جانے لگا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر پراسرار مخلوق آباد ہیں۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے بہت سی خوفناک آوازیں سنی تھیں۔ میں اسی وجہ سے اس جنگل کی طرف جانے سے ڈرتی تھی، مگر اس وقت مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، صرف اس گھوڑے کے پاس جانا تھا۔ اتنے عرصے اس کی دیکھ بھال کی تھی کہ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ بھی تو میرے پاس آ کر پرسکون ہو جایا کرتا تھا۔ اب نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ وہ ایسے بھاگ گیا تھا۔ مجھے کچھ تو دال میں کالا لگا تھا۔ یقیناً کوئی بات تو تھی، مگر اب اس جنگل میں آ کر مجھے وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ ابھی تک وہ میری نظروں میں ہی تھا، لیکن اب پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی آگے چل رہی تھی کہ مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میں اس کے پاس گئی تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے غور کیا تو وہ کسی لڑکے کی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اماں، ہم ابا کو کیسے بچائیں؟ وہ گھٹیا انسان تو میرے ابا کو جان سے مار ڈالے گا۔ میں چاہ کر بھی اس کا حصار توڑ نہیں سکتا، ورنہ وہ مجھے بھی جلا کر بھسم کر ڈالے گا اور میری ساری طاقتیں بھی لے لے گا۔ اس کی بات کے جواب میں ایک عورت کہنے لگی، میرے بیٹے، اس سب کا کوئی تو حل ہوگا نا؟ ہمیں اماوس کی رات سے پہلے ہی تیرے ابا کو نکالنا ہوگا اس ابلیس کے چنگل سے۔
میں ان دونوں ماں بیٹے کو ایسے روتا سسکتا دیکھ کر بہت دکھی ہوئی۔ وہ اپنے ابا کے لیے بہت تڑپ رہے تھے، مگر مجھے حیرت اس بات پر ہوئی جب اس لڑکے نے کہا، اگر کوئی انسان ہماری مدد کرنے کو تیار ہو جائے اور اس سردار کی حویلی جائے تو ہم ابا کو اس فرعون صفت آدمی سے بچا سکیں گے، ورنہ وہ تو ابا کو مار ڈالے گا۔ میں پھٹی آنکھوں سے ان کی بات سنتی گئی۔ میرے پیروں کے نیچے سے تو جیسے زمین سرک گئی۔ اس کا مطلب کہ یہ سامنے موجود لوگ انسان نہیں بلکہ کوئی پراسرار مخلوق تھے۔ ایسی پراسرار طاقتیں تو جنات کے پاس ہوتی تھیں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ لوگ سچ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں تھے۔ ان کو ایسے چھوڑ کر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ یہ لوگ سردار کی حویلی کے بارے میں بات کر رہے تھے، جس کا مطلب اس لڑکے کا باپ وہیں پر تھا اور سردار نے ہی اس کو قید کر رکھا تھا۔ میں نے ہمت کرتے اس جھونپڑی میں جاتے سلام کیا۔ وہ ماں بیٹا مجھے دیکھ کر بالکل حیران نہیں ہوئے۔ وہ عورت کہنے لگی، آؤ بیٹی، یہاں بیٹھو۔ وہ میرے سے بہت ہی پیار سے مل رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا جو بغیر پلک جھپکائے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے خوبصورت آدمی آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں پہلے بھی اس کو دیکھ چکی تھی، مگر یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ کہاں پر۔ میں نے اس عورت سے کہا، کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اگر آپ لوگ کہیں تو میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ وہ لوگ میری بات سن کر خوش ہو گئے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، ہمیشہ خوش رہو بیٹی، تم نے پہلے بھی میرے بیٹے کی بہت مدد کی ہے، ہم تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون سے احسان کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے تو آج سے پہلے کبھی آپ کے بیٹے کو دیکھا تک نہیں ہے اور نہ ہی کبھی بات کی ہے، پھر میں نے کیسے مدد کر لی؟ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مگر وہ جو بات انہوں نے کہی تو وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ عورت کہنے لگی، تم نے جس گھوڑے کو زخمی حالت میں اپنے گھر پناہ دی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا علی تھا، جو کہ ایک جن ذات ہے اور گھوڑے کے روپ میں اس گھٹیا سردار سے بچ کر وہاں آ گیا تھا۔ تم نے اس سے ڈرنے کے بجائے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو اپنے گھر میں رکھا۔ اسی وجہ سے وہ سردار کی نظروں میں آنے سے بچ گیا تھا، ورنہ اس سردار کے چیلے اس کو جان سے مار دیتے۔ پہلے ہی اس کو زخمی تو کر رکھا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا، جس گھوڑے کو میں ہمدردی کے تحت اپنے پاس رکھ رہی تھی وہ ایک شاہی جن زادہ تھا۔ میں نے اس آدمی کو دیکھا تو وہ اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں جاتی ہوں اس سردار کے گھر۔ اس نے مجھے کام پر رکھنے کی آفر کی تھی۔ اس جنزادے نے مجھے کہا کہ آپ کو وہاں سے ایک سیاہ رنگ کا پتھر لے کر آنا ہوگا، جو کہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے بلکہ ایک جناتی پتھر ہے۔ اس کی مدد سے میں اس حویلی میں گھس سکوں گا اور اپنے ابا کو اس سردار کے چنگل سے بچا لوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس حویلی کی طرف چلی گئی۔ وہاں پر سردار مجھے دیکھ کر کچھ حیران ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ جب باہر نکلا تو میری نظر اس کے کمرے کی طرف گئی جہاں سے دھواں نکل رہا تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا، مگر اس وقت میں نے اس پر کچھ بھی ظاہر ہونے نہیں دیا۔ میں نے جب اس سے کام کا کہا تو اس نے مجھے رکھ لیا تھا، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں نے سارا صحن اور کمرے صاف کرنے تھے۔ میں پھر اس کے بعد واپس گھر آ گئی تھی، کیونکہ اب تو شام ہونے والی تھی، مگر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کوئی جادوئی عمل کر رہا تھا۔ اگلے دن میں حویلی آئی اور کام پر لگ گئی۔ سردار اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ شام تک میں نے اس کو ذرا بھی آواز نہیں دینی، وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اوپر کے پورشن میں نہیں جانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کام میں لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں آہستہ سے اوپر گئی اور سارے کمروں کی تلاشی شروع کر دی۔ ایک کونے والے کمرے کو کھولا تو وہاں کی الماری سے مجھے وہ سیاہ جناتی پتھر مل گیا تھا۔ میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا اور دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس پتھر کو اپنے دوپٹے میں چھپا کر جلدی سے حویلی کے وسیع و عریض صحن سے باہر نکل آئی۔ رات کی خاموشی میں ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن جیسے اور بھی تیز ہو رہی تھی، جیسے کوئی میری تلاش میں ہو۔ اندھیری گلیوں اور سنسان راستوں کو پار کرتی ہوئی میں جنگل کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ یہ پتھر میرے لیے محض ایک پتھر نہیں، بلکہ میرے خوابوں، میرے اعتماد اور میرے ابا کے قاتل سے انتقام کا ذریعہ تھا۔ جب میں آخر کار جنگل کے گہرے سائے میں پہنچی تو میرے قدم اس جلالی جن ذات کے سامنے رک گئے
جو میرے انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے برسوں کی جدائی کے بعد کسی اپنے سے مل رہا ہو۔ میں نے پتھر کو اپنے دوپٹے سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ احترام سے جھک گیا اور بولا، بہت شکریہ، آپ نے میری اور میرے باپ کی آزادی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا۔ میں عمر بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ اپنی پراسرار طاقتوں کو سنبھالے ہوئے عمل میں مصروف ہو گیا اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے کسی خواب میں ہوں۔ لمحہ لمحہ میرا دل دھڑک رہا تھا اور میرا یقین اس کے جادو پر بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد اس نے اپنی توانائی سے اس جادوگر سردار کا حصار توڑ ڈالا جس میں اس کے باپ کو قید کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی حصار ٹوٹا اس کا باپ آزاد ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے ان دونوں کی خوشی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ جیسے یہ لمحہ میری اپنی زندگی کا ایک یادگار حصہ بن چکا ہے۔ جب جنزاد نے اپنے باپ کو وہاں سے محفوظ نکال لیا تو وہ میرے پاس واپس آیا۔ اس کے چہرے پر عزم کی روشنی تھی اور اس نے کہا، اب میں اس ظالم جادوگر کو اس کے کیے کی سزا دوں گا۔ اور پھر اپنی پراسرار طاقتوں سے اس نے جادوگر سردار کا ایسا قلع کما کیا کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا کیونکہ اس جادوگر نے ہی میرے ابا کو اپنے جادو سے مارا تھا اور اب میرے ابا کے قاتل کو اس کی بدعمالیوں کی سزا مل چکی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک دن جنزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کی آواز میں نرمی اور خلوص تھا جب اس نے کہا، کیا آپ میرے ساتھ زندگی گزارنے پر راضی ہیں؟ میری نظریں جھک گئیں اور دل میں ایک نرم سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی کیونکہ یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے اہم تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اللہ کی نیک مخلوق ہے اور اس نے اپنی وفاداری، خلوص اور انصاف پسندی سے میرے دل کو جیت لیا تھا۔ میں نے دل سے رضامندی کا اظہار کیا اور یوں ہماری شادی ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سمیت ایک پرسکون اور خوشحال زندگی کا آغاز کیا۔ میری زندگی میں سکون اور محبت کی وہ بارش ہوئی جس کی کبھی میں نے دعا کی تھی۔